پیج پر رونق افروز علماء کرام و مشائخ نظام و دیگر اساتذہ کرام اور بالخصوص میرے دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبثين الخطائين الهالكين شفيعا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، صدق اللہ العظیم۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، تیری خلق کو رب نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ آئیے سب سے پہلے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ گلشن نبوت کے سب سے حسین پھول یعنی رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود شریف پڑھ لیجیے، پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے، اب میں ان کا ترجمہ اور تفسیر عرض کرتا ہوں، لیکن مناسب سمجھتا ہوں کہ ترجمہ اور تفسیر سے پہلے ان آیات بنیاد کی شان نزول بھی آپ کو سنا دوں اور بتا دوں کہ کہاں اور کب اور کیوں یہ مقدس آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ حضرات گرامی، واقعہ یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ وغیرہ دشمنان رسول اور کفار مکہ نے ایک دن انتہائی گستاخی اور بے ادبی کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں یوں کہا کہ یا ایھا الذین نزل علیک الذکر انک لمجنون، انک لمجنون، یعنی اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا، بے شک تم مجنون ہو۔ کفار و مشرکین نے گلشن نبوت کے سب سے حسین پھول یعنی رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس شان میں جتنی بڑی گستاخی کی، مگر قربان جائے رحمت للعالمین کے اخلاق حسنہ پر، مگر قربان جائے رحمت للعالمین کے خلق عظیم پر کہ آپ نے ان ظالموں کی گستاخی اور بے ادبی کر کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ معاف فرما دیا، مگر خداوند قدوس کے قہاری اور جباری نے ان دشمنان رسول کو معاف نہیں فرمایا، بلکہ جبرائیل امین کو فوراً زمین پر بھیجا اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب نازک کی تسلی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب نازک کی تسلی اور ان کفار لعین کو اپنے قہر و غضب میں گرفتار کرنے کے لیے سورۃ القلم کی یہ آیتیں مقدس آیت نازل فرما دیا۔ ارشاد ربانی ہی، نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وان لک لاجرا غیر ممنون، وانک لعلی خلق عظیم، یعنی اے نبی مکرم، مجھے قسم ہے قلم کی اور قسم ہے ان تحریروں کی جو فرشتے لکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے رب کی نعمت کے سب سے مجنون نہیں ہیں، اور بلا شبہ آپ ہی کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، بے شک آپ خلق عظیم پر ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی بے شک آپ صاحب اخلاق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خلق عظیم کا پیکر بنا کر بھیجا، جبھی تو پڑھنے کے امام ارشاد فرماتے ہیں، تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ حضرات کرام، آئیے میں آپ کو خلق عظیم سمجھانے کے لیے فتح مکہ کی طرف لے چلوں۔ ہجرت کا 8واں سال ہے، سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 12,000 کا لشکر چرار لے کر
بیت اللہ کی بازیابی کے لیے کاشانی نبوت سے نکلتے ہی اللہ کا مقدس گھر خانہ کعبہ خود کھانا بنا لیا گیا ہے کہ دنیا کی بت گدوں میں سب سے پہلے دنیا کی بت گدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسواں ہیں، وہ پاسواں ہمارا۔ حضرات گرامی، کون نہیں جانتا کہ فتح مکہ کے دن تمام وہ مجرمین جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، جس کی وجہ سے خود آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں اودیہ نبی جو قدم مثل ما اودیتو، یعنی دنیا والوں نے کسی نبی کو اتنا ایذا نہیں فتایا، کسی نبی کو دنیا والوں نے اتنا نہیں ستایا جتنا مجھ کو ستایا گیا۔ حضرات گرامی، تمام کفار مکہ گرفتار کر لیے گئے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں پیش کیے گئے ہیں۔ یہ وہی مکہ کے باشندے ہیں جنہوں نے ہجرت کی رات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قتل رسول کے لیے آمدہ تھے، آج اسی رسول کے سامنے در و گزر کی بھیک مانگ رہے ہیں، افو در گزر کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ کوئی کافر کہتا تھا آج ہماری لاشیں جلا دی جائے گی، کوئی کافر کہتا تھا ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، کوئی کافر کہتا تھا ہماری بیوی بیوہ ہو جائے گی، کوئی کافر کہتا تھا ہمارے گھروں کو جلا کر خاک کا ڈھیر کر دیا جائے گا۔ کفار مکہ اپنے اپنے مظالم کو یاد کر کے اپنے انجام کے تصور سے لرزہ بر انتام ہو رہے تھے اور رسول اللہ کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ اتنے میں نگاہ نبوت اٹھتی ہے، آپ فرماتے ہیں اے اہل مکہ، ہمارے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو گرفتار شدہ مجرمین کہتے ہیں انہو کریم و ابن اخی کریم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ عظیم ابن عظیم ہیں، آپ سے کرم ہی کی امید ہے، اتنا سننا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دریائے رحمت میں کوثر و سلسبیل کی موجیں اٹھتی ہیں اور آپ فرماتے ہیں لا تثریب علیکم الیوم فاذهبوا انتم الطلقاء، یعنی اے کفار مکہ، تم سوچ رہے ہوگے آج ظلم کا بدلہ ظلم سے لیا جائے گا، ظلم کا بدلہ ظلم سے لیا جائے گا، لیکن بدلہ لینا تو درکار، میں تو یہ بھی نہیں پسند کرتا کہ آج تمہارے لیے میں کوئی ملامت کا لفظ بولوں۔ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا جلوہ۔ یہ حضرات گرامی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنا ستانے کے باوجود بھی کفار مکہ کو معاف فرما رہے ہیں۔ سبحان حضرات گرامی، مجھے بولنے کی جزاک اللہ خیرا احسن۔